اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیزان گرامی، پورے دین کی اگر آپ بنیاد سمجھنا چاہتے ہیں، اگر وہ گر جائے نا اور اس کے بعد کوئی شے قائم اپنی جگہ پہ نہیں رہ سکتی، ہر نظریہ فروغ پا سکتا ہے، ہر تھیوری جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، مگر ایک نظریہ ایسا نظریہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں، نہ اس میں کوئی ہم ملاوٹ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس نظریے کا انکار کر سکتے ہیں۔ وہ نظریہ آخرت ہے، نظریہ آخرت جس کے پاس موجود ہے اور اس میں ملاوٹ نہیں، واللہ وہ آدمی کامیاب ہے، وہ یہی مجھ سے مبارکباد لے لے، وہ جنت میں انشاءاللہ العزیز چلا جائے گا۔ اگر نظریہ آخرت کے اندر بندے کے اندر ملاوٹ، کچھ میں پیسہ دے کے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے جان چھڑا لوں گا، چکر دے لوں گا، کوئی جھوٹ بول لوں گا، یہ نہیں وہاں پر چلنا۔ اور یہ واحد نظریہ ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس نظریے کی بنیاد پر آج تک ہم مسلمان قائم ہیں اور چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے مسلمان بہت سارے بھائی جو ہیں وہ دین کے اندر مداہنت پر آ گئے ہیں، ان کے اندر وہن آ گیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت پیدا ہو گئی ہے اور موت سے کراہت پیدا ہو گئی۔ اس وقت پورے عالم اسلام کے اندر آپ سب حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے جان پر جو بن آئی ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کس آدمی کے اندر کس قسم کا وہن اس کے اندر آ گیا ہے اور کس قسم کی وہ دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہے اور کس طرح وہ کراہیت الموت، موت سے ڈر رہا ہے، جبکہ موت آ کے رہنی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر محصور ہو جاؤ، تم بڑی بڑی عمارتوں کے اندر محصور ہو جاؤ، تم کنکریٹ کے بڑے بڑے بنکرز بنا لو، بلاخر ایک دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا وہ 7 بنکروں کے اندر نیچے جا کے بھی بندے کی جان جا کے نکال کے لے جائے گا۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر آج مسلمان اگر کھڑے تھوڑے بہت ہیں تو وہ اسی نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے دشمن نے کس طرح سے پوری دنیا کے اوپر اپنی حکمرانی، اپنی فرعونیت، اپنے تکبر کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیونٹی کی طرح اس کے مقابلے میں کم طاقت والا ایک آدمی ہے جو مسلمان ہے، اور وہ اس بنا پر کھڑا ہے کہ ہمیں آخر ایک دن مرنا ہے۔ وہ بنکر کے نیچے جا کے چھپا نہیں، وہ بڑھاپے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مجھے موت عزیز ہے، اسے اپنی خاندان سب کو لیا اور ان سے مشورہ کیا اور انہوں نے بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا روٹین کا کام ویسے ہی کریں جیسے کر رہے ہیں، اور اگر مرنا ہے تو یہ ہمیں مرنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کسی جا کر بنکر کے نیچے نہیں چھپے تھے۔ لیڈر بھی ادھر ہی کھڑا ہے، عام آدمی بھی، وہ کس بات کا یقین ہے؟ وہ اس بات کا یقین ہے کہ اس مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس زندگی میں انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب و کامران ہیں۔ قرآن مجید میں جب اس طرح مسلمان شہید ہوئے نا جنگ احد کے اندر، تو بہت کافروں نے مسلمانوں کی نا بد اڑائی، بہت ہر جگہ پہ منافقین بھی مل گئے ان کے ساتھ، یہود بھی ہو گئے، نصارہ بھی ہو گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے کہتے تھے۔ یہ لفظ ہیں قرآن مجید میں، انہی کافروں کے ہو بہو اللہ نے کوڈ کی ہیں کہ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یار اس چکر میں نہ پڑو، جنگ کرنے کے چکر کے اندر نہ پڑو، ورنہ جو ہے نا تم مار دیے جاؤ گے۔ دیکھا ہم گئے نہیں تو ہم بچ گئے۔ اللہ نے کہا کہہ دو ان سے، وہاں یہ آیتیں آئی ہیں، کہہ دو ان سے جو خدا کی راہوں میں مارے جاتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو وہ مردہ ہو جاتے ہیں؟ وہ شہید ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بتایا، نظریہ آخرت کو مضبوط کر کے بتایا کہ یہ تم لوگ سمجھ لو کہ یہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جو یہاں آنکھ بند ہوتے ہی وہاں آنکھ کھل جانی ہے اور تم نے وہاں خدا کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ یہ نظریہ آخرت ہے، اور اس نظریہ آخرت کو اگر ہم لے کر ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اس دنیا کے دکھ کوئی دکھ نہیں ہے، اس دنیا کے مصائب کوئی مصائب نہیں ہے۔ لوگ جب دکھوں میں آ کر ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں نا تو اچھی بات ہے، دلاسا دینا چاہیے، ہمدردی کرنی چاہیے، تسلی کے الفاظ کہنے چاہیے، تشفی کروانی چاہیے دوسرے آدمی کی، کیونکہ وہ اس وقت جب کھڑا ہوتا ہے نا تو ایمان کے بالکل اس سرے پر جا کر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف اس کے کفر ہے اور ایک طرف اسلام۔ تو ایسے موقع میں اپنے مسلمان بھائی کی جا کے مدد کرنی چاہیے، کہ اسے کہنا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے پیارے نبی کے ساتھ وہاں ہماری ملاقات طے ہو چکی ہے۔ میں اور آپ نے کل وہاں پر ایک دن آنا چلے جانا ہے، میت ہو جائے، گھر میں کوئی سردگی ہو جائے تو ایک دوسرے کو واتاواصوا بالحق کی واتاواصوا بالصبر کے تحت
ایک دوسرے کو تسلیاں دینی چاہیے. مومن مومن کے لیے راحت ہے, مومن مومن کے لیے آئینہ ہے, مومن مومن کے لیے تشفی ہے, مومن مومن کے لیے تسلی ہے, بشرطے کہ مومن ہو. وہ جائے, پہلے ایک بندہ مصیبت کے اندر گرفتار ہے, وہ جائے, وہ جانے کے بعد جا کر کے اس کو اور زیادہ مصیبت زدہ کر کے دکھانا شروع کر دے, یہ بری بات ہے. یہ نہیں اسلام نے چاہا. اسلام کا دل جوئی کرو, اس کے آنسو بھی بانٹو, اس کے غم بھی بانٹو, اس کے دکھ بھی بانٹو, لیکن اسے یہ یاد دلاتے رہو کہ اس مرنے کی, اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے, اور اس زندگی میں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ہمارے لیے اتنی موجیں ہیں کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ ہماری خواتین بہنیں یہ اپنے ذہن میں بٹھائیں, ان کی وجہ سے ہی وہ نسلیں اگلی نہیں پیدا ہونی ہیں جنہوں نے جا کے کل آنے والے وقت کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو شہید بچے بنا کر پیش کرنا ہے. اب علی لاریجانی کی ماں آئی ہے, وہ اس وقت 100 سال کے 90 سال کی عمر کی عورت ہے. اس نے آ کے بیٹے کی لاش دیکھی ہے اور اس کو تابوت کو چوما اور کہا بہت اچھا ہوا کہ میرا بیٹا خدا کی راہوں کے اندر شہید ہو گیا. ایسی مائیں کہاں ہیں؟ اب وہ مائیں چاہیے جو یہ یقین رکھیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. مسئلہ یہ ہوا, باپ بھی ہمارے دنیا کے اندر کمانے میں مصروف ہو گئے, مائیں جو ہے وہ گھر کا کام ہی اتنا بڑھا لیا ہے, ہم نے اتنا بڑھا لیا, یہ رمضان شریف کے اندر بھی اتنا کام بڑھا لیا ہے کہ خواتین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تدبر اور تفکر کرنے کا کہ یہ اس زندگی اور آخرت کی زندگی کا کوئی موازنہ کر سکیں, کوئی تجزیہ کر سکیں, کوئی اینالیٹیکلی گفتگو کر سکیں. کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں. رمضان آتا ہے, افطاریوں میں, تراویوں میں, بھاگ دوڑ میں, سحریوں میں گزر جاتا ہے, اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نظریہ آخرت مضبوط کرنے کا ہے. اللہ نے فرمایا یہاں دنیا کے اندر تم ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیتے ہو تو وہ کھانا کیا سمجھتے اس کی کوئی جزا نہیں. روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا خود دوں گا, یہ اللہ نے خود کہا ہے. دیکھ لیں کہ اللہ نے کہا میرے لیے رکھا اس نے روزہ. میں نے کہا تھا کہ بھوکے رہو دن میں ایک وقت, تو اس بندے نے یہ کہا کہ اے اللہ تو نے اپنے غلام کو حکم دیا, غلام کو ایسا ہی پائے گا کہ غلام تیرے لیے کھانا چھوڑ دے گا. تو اگر تو چاہتا ہے کہ میں نہ کھاؤں تو میں نہیں کھاؤں گا, اگر تو چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں تو میں نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا تم نے میری بات مانی. یہ تکبر اللہ کو جچتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بندوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے. والدین کو وہ بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے جو بچہ والدین کی محبت کی وجہ سے یا ان کی عزت کرتے ہوئے کوئی ایسا کام چھوڑ دے جو کام ان کی چاہت کے خلاف چل رہا ہو, تو والدین کو وہ بچہ بڑا پیارا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بعین ہی آپ کا ملازم جب آپ کی بات مانتا ہے تو آپ کے اور قریب آ جاتا ہے. مگر ہم تو اللہ کے بندے ہیں, ہم نہ ملازم ہیں نہ اولاد ہیں, ہم بندے ہیں. ہمیں پیدا اس نے کیا, ہمارا خالق مالک رازق وہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا روزہ میرے لیے رکھا تم نے, تو روزے کی جزا بھی اب میں ہی دوں گا تمہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہیں کوئی اور جزا اس کی دے جائے, کسی اور کے بس میں ہے ہی نہیں وہ جزا دینی جو جزا میں رب نے تجھے دینی. تو نظریہ آخرت قائم رکھیں. کچھ نہیں ہوا اس وقت عالم اسلام پہ بہت مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, ہم مانتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ جو جی اپنی جگہ سے ہل گیا ہے, اور وہ بڑے بڑے ممالک جن کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں, سونے چاندی کے ڈھیر ہیں, جن کے پاس تیل جیسے بڑے وسائل ہیں, آپ دیکھیں وہ جھک گئے. کیوں؟ وہن آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کے ٹوٹ پڑتی ہیں بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا اتنے ریت کے ذرے اور آسمان کے تارے نہیں جتنے مسلمان ہوں گے. صحابہ تو یہ سوچتے تھے شاید تعداد میں کم ہو جانے کی وجہ سے ایسے. فرمایا نہیں. تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہن آ جائے گا. فرمایا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا الوہن الحب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا سے شدید پیار, اپنے گھروں سے پیار, فیکٹریوں سے پیار, اپنے کاروبار سے پیار, اپنی دکانوں سے مکانوں سے پیار, اتنا پیار ذرا سا رنگ خراب ہو گیا رنگ کراؤ جی, ٹائل ٹوٹ گئی ٹائل ٹھیک کراؤ جی, ہے جی یہ فلانا ڈنر سیٹ عورتوں کا خراب ہو گیا اب مجھے 6 کا پیک جیسے چاہیے جی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ دنیا کے اندر چلے گئے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ کہ حب الموت و کراہیت الدنیا, الٹا چلا لو. اب فرمایا موت کو پیارا کہو, موت کو برا نہ جانو. ہمارے ہاں بندہ مر جاتا ہے ایسی ایسی اس کو تسلیاں دیتے ہیں, ایسی ایسی اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, وہ بندہ کہتا ہے دنیا کے اندر گویا خدا ہی نہیں ہے.
اس کو کہے بندہ مر گیا ہے، مگر بندے کا خدا اپنی جگہ پر قائم دائم ہے، خدا حیو بھی ہے، خدا قیوم بھی ہے، اور اللہ کا سب سے پیارا نام یہ ہے کہ حیو قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اس طرح بھی حدیث میں ہے۔ اگر آدمی یہ پڑھ کر مانگے دعا رد نہیں ہوتی۔ میں نے بڑا غور کیا اس کے اندر کہ یہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جانتا ہے کہ فنا سب کو ہے مگر ایک رب کو فنا حاصل نہیں ہے۔ سب لوگوں کی حیات ختم ہو جائے گی، مانگے تانگے کی ہے، اللہ کی سے مانگی ہوئی ہے، اور سب لوگ اگر قائم ہیں تو میرے سہارے قائم ہیں، اور میں واحد ہوں جو اپنے سہارے پر خود قائم دائم ہوں۔ اس لیے کائنات اللہ چلا رہا ہے، یہ بادشاہ نہیں چلا رہے، یہ حکمران نہیں چلا رہے، اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم دنیا کے پیمانوں سے نہیں ناپے جائیں گے، حشر والے دن جب ہم ماپے جائیں گے وہ آخرت کے پیمانے ہوں گے۔ یہاں صرف یہ دیکھنا کہ کھڑا کون ہے، آگے بڑھے نہ بڑھے۔ فرمایا ہر جگہ لڑو، محاذوں پہ لڑو، دریاؤں میں لڑو، سمندروں میں لڑو، پہاڑوں پہ لڑو، فضاؤں میں لڑو۔ یہ قرآن مجید ہے۔ سورہ توبہ پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے دنیا کیا ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ رکھی ہے، سورہ الانفال پڑھیں، وہ جا کے آپ کو پڑھیں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ صورتیں کیا کہتی ہیں، اصل دین ان کے اندر ہے۔ فرمایا لڑو ہر جگہ پہ، مگر کسی جگہ محاذ سے پیچھے نظر نہ ہو، کھڑے رہو، بوٹیاں اڑ جائیں، جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، آنکھیں باقی نہ رہیں، ہاتھ کان باقی نہ رہیں، مسلح کر دیے جاؤ، حتیٰ کہ لوگ تمہاری لاش ڈھونڈتے پھریں، پتہ چلے وہ تو کیما ہو گئی ساری کی ساری، وہ تو خاک میں مل گئی، وہ تو ایک ریت کے اندر مل گئی۔ فرمایا ہمیں تم زمین کے اندر بالکل فنا ہو جاؤ گے نا پھر ہمیں پیارے ہو، اگر بچ کر تم ہمارے پاس آ گئے تم ہمیں پیارے نہیں۔ کفار بچتے پھرتے ہیں، بینکرز ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم موت کے لیے تلاش میں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں موت۔ صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیسے یہ سارے بڑے بڑے ایران اور روم فتح کر لیے؟ فرمایا ہم تو موت کو خود ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس بادشاہ کو جا کر کے جزوس سے بتایا بھائی کس سے لڑے ہو؟ ایران والوں کو اس زمانے میں یہ کافر تھے۔ فرمایا کس سے لڑے ہو؟ وہ لوگ تو خود موت کی تلاش میں ہیں، ان کو تو شہد سے زیادہ لذیذ لگتی ہے موت، اس لیے ہر وقت مرنے کے خوف سے مہنگائی ہو جائے گی، وہ جی پٹرول بڑھ گیا جی، جو کوئی آتا ہے کوئی اچھی خبر اپنے ساتھ نہیں رہتی۔ میرے پاس تو جو بھی آتا ہے نا میں تو اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا ہوں کتنی دیر کہ یار مولانا کے پاس پڑھنے کے بعد، میرے پاس جمعہ پڑھنے کے بعد فائدہ کیا ہوا؟ رمضان گزارنے کے بعد فائدہ کیا ہوا؟ آگے پھر وہی باتیں، اور یہ ہونی ہے، تم آزما لیے جاؤ گے۔ لِيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ۔ قرآن نے 8 چیزیں بیان فرمایا ہم تو تمہیں آزما لیں گے، یہ قحط پڑ جائیں گے، مہنگائیاں ہو جائیں گی، طرح طرح کے تمہارے بندے آپس میں مار دیے جائیں گے، کم ہو جاؤ گے، خوف چھا جائے گا تمہارے اوپر، لیکن اس وقت یہ ذہن میں رکھا ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ ہیرے کو جب یہ پتا چلے کہ مجھے تراشا جا رہا ہے، مجھے ایک خاص شیپ دے کے مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے، پھر وہ ہیرا خوش ہو جاتا ہے کہ اب میں پہلے والا نہیں رہ جاؤں گا جو ایک کان میں پڑا ہوا کوئلے کے ساتھ سو رہا تھا، اب میں ایک ہیرا ہوں جو کسی بادشاہ کے سر کے تاج میں جا کے جڑ جائے گا۔ مومن انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، آپ کہیں خوشیاں، وہاں لذتیں ہی لذتیں ہیں، وہاں مزے ہی مزے ہیں، وہاں عیش ہی عیش ہے، وہاں عشرت ہی عشرت ہے، اتنی عیش ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک بندے کو دنیا کے 100 بادشاہ کی وہ سلطنت میں وہ نہیں ان کو میسر جو اس بندے ایک کو ادنا جنتی کو ملے گا، اور جو خاص جنتی ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہوگا وہ تصور میں لائے۔ اس لیے ڈٹے رہے محاذ پر۔ میں اس دوسرے موقع پر دوسرا پیغام اتحاد کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر، مسلمانوں کو صرف یونٹی اس وقت چاہیے۔ اگر اب بھی فرقہ واری ہے جی یہ سعودی نواز ہے جی یہ فلانے ہیں جی یہ ایسے ہیں ویسے ہیں یہ جی شیعہ ہیں، یہ شیعہ سنی کے چکروں میں پڑھ کے وہ تو آپ کو مسلمان سمجھ کے مارتے ہیں، وہ آپ کو شیعہ سنی سمجھ کے کوئی نہیں مارتے مورتے، وہ تو ان کو پتہ یہ کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دشمن صرف اس چیز کے ہیں اور وہ اسی پر کام کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین ان سب کی 3 کی ازلی دشمنی ہے، لیکن ہماری دشمنی کے اندر آ کے یہ ان تینوں نے دوستی کر لی ہے، اور وہ مودی اور ٹرمپ اور نیتن یاہو تینوں مل کر اب مسلمانوں کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں، اور آپ کو ابھی اس وقت یہ باتیں سوجی ہوئی ہیں۔ اس لیے عزیزو عید کے اندر میں آپ میٹھا پیغام آپ کو دے کے بھیج دوں
یہ جی میٹھی عید ہے، میرے پیارے رب ہم کو معاف کر دے، ہم کو ایسے کر دے، یہ مجھ سے فراڈ اس وقت نہیں لگ سکتا اپنے ساتھ۔ میرا مصیبت ہے میں نیکی کروں یا بدی کروں، میں بندے کو صاف ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اتنا تو بندے کو اپنے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے، اتنا تو منیمم ہونا چاہیے۔ میں نہیں یہ کر سکتا تھا، اس لیے میں نے بلا شبہ اس وقت شدید بیماری کی حالت میں ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ میری آنکھیں اس وقت یہ بالکل کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، ایک آنکھ سے میں اپنا گزر اوقات جو کر رہا ہوں، اس سے نیوروپیتھی بھی ہے چلنے پھرنے میں، جمعے بھی اسی لیے بند کیے، لیکن جو بھائی آنا چاہتے ہیں وہ گھر آ کے جمعہ پڑھ سکتے ہیں، یہ میں نے اب کھول دیا ہے، کر دیا ہے سب کو کہ بھئی اب آپ آ جایا کریں، جیسا بھی ہوگا وہ پڑھا دیا کروں گا، تو انشاءاللہ مرکز بھی بن جائے گا نیا، وہ بھی تیار ہو جائے گا، اس کے لیے بھی سارا کچھ اہتمام ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کو پتہ رہتا ہے، ہر بات کا ہم مشاورت سے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ کچھ باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں آپ کو اس وقت آخرت پر نظر رکھنی ہے اور اتحاد رکھنا ہے، بس کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے ہرمز بند ہے، میں کہتا ہوں یہاں پہ ٹیٹوا دبایا ہوا ہے، اور یہ چوتھا مہینہ نے بینکوں سے پیسے نکل جانے ہیں، ستمبر تک پوری دنیا کے اندر کال پڑ جانا ہے۔ اب مسلمانوں کو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا ہوا، ان کو بھی کچھ دیا ہوا ہے، اگر ان کو اوپر سے بمباریاں دی ہیں، زمین پر بہت کچھ مسلمانوں کو دیا، پر مسلمان تھوڑا سا آپس میں مل جائیں تو انشاءاللہ العزیز اپنے وطن کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں۔ پاکستان والے اسٹریٹجیاں بنا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاک زیادہ سے زیادہ ہم بچیں، ہم بچیں، ہم بچیں، بس جس دن انوالو کر لیں گے، پھر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اللہ نے آپ کو لیڈر دیا تو پھر اس نے کیا کیا، انڈیا کا حشر کا آپ کے سامنے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، پازیٹیو سوچا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے بھی قبول فرمائیں گے۔ شرط تو یہ ہے کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ شوق، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد پر۔ اقبال خود کہتے ہیں کس نے یہ کوئی شوق اٹھا اور اس نے مطلب یعنی ذہین آدمی اس نے محراب مسجد پہ یہ فکرہ لکھا اور چلا گیا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ مسلمانوں کو اس وقت سجدوں میں نہیں گرنا چاہیے، ہم سجدے والے بندے نہیں ہیں، ہم قیام والے ہیں۔ رمضان شریف میں بھی کہا گیا کہ جو قیام اللیل احتساب اور ایمان کے ساتھ کرے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس کا اصل ورژن جو ہے نا وہ یہ قیام ہے کہ حالات برے ہو جائیں، دنیا دین چھوڑ کر چلی جائے، لوگ محاذ چھوڑ کر چلے جائیں، میدانوں میں کہیں کوئی بندہ نظر نہ آئے مگر تم پائے جاؤ وہاں پر، تم وہاں نظر آؤ، خدا کو پتہ چلے کہ اس کی زمین پر اس وقت کون کھڑا ہے کون بیٹھ گیا ہے، تو آپ کو کھڑے رہنا ہے۔ آپ کو وہ قیام رمضان والا جو تہجد میں آپ کرتے ہیں نا، وہ قیام کرنے کا اصلی وقت آ گیا ہے کہ اب آپ مہنگائیاں آئیں، دکھ آئیں، سکھ آئیں، دین سے پیچھے نہیں ہٹنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ہے اور ایک دوسرے کو کہنا ہے کہ یار کوئی بات نہیں، ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ ہر وقت اپنے نبی کی طرف نظریں رکھیں۔ احد والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لوگوں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ میں نے کبھی زندگی میں ڈاکومنٹری نہیں بنائی، لیکن جب میں احد پر گیا اس سال آخری بار تو وہ آخری پہاڑ کی چوٹی تک لے گیا مجھے وہ بندہ۔ میں نے پھر اس وقت وہاں اتر کے میں نے کہا احد تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار ہے، میں خدا کی قسم یہاں پر کھڑا ہو کر تنہا تنہا تجھ سے کہتا ہوں مجھے بھی تجھ سے بہت پیار ہے۔ اور پھر وہاں میں نے یہ جملہ ریکارڈ کرایا تھا کہ مسلمان سرسبز وادیاں نہیں ڈھونڈتا اپنے لیے، سوئٹزرلینڈ اور آئس لینڈ اور نیدرلینڈ اور فن لینڈ نہیں ڈھونڈتا، مسلمان اپنے لیے ڈھونڈتا ہے تو پہاڑ خشک جہاں پر کچھ کھانے کی کوئی چیز نہ ہو وہ ڈھونڈتا ہے۔ اس لیے اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو بے واد ان غیر ذی زرع، اور یار کو ملنا ہے تو اے ابراہیم ایک وادی مکہ کی ہے وہاں پر آ اور بیوی اور بچے کو چھوڑ کر وہاں پر چلا جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یار پھر وہاں پہ چھوڑ کر چلا گیا، اللہ کے حوالے کر کے چلا گیا۔ بے واد ان کہا پانی بھی نہیں تھا اور وہاں پر پینے کوئی گھاس بھی نہیں تھی جس کے نیچے اپنے بچوں، ٹیلا تھا، ایک ٹیلا تھا صفا مروا، اس کے نیچے بٹھا گیا، سائے کے نیچے، ٹیلے کے سائے کے نیچے، وہ درخت کے سائے کے نیچے بھی جگہ مل سکی ہے حاجر کو۔ کیا مائیں تھیں، کیا اسماعیل تھا، وہ قلعہ اسماعیل، دونوں نے مل کے وہ کعبہ بنایا، پھر وہ کعبے میں اسماعیل اکیلا ہی بیٹھا رہتا تھا، وہ اکیلا اسماعیل جو ہے وہ اعتکاف کرتا تھا، اکیلا ہی وہاں طواف کرتا تھا، اکیلا ہی خانے کعبے میں اسماعیل علیہ السلام اکیلے ہی کری جائے سارا کچھ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، مسلمان کے لیے کوئی چیز نہ صحرا، ہم تو ہے ہی عرش مولا کے، ہم تو جب وہاں پر قیامت کے ہمارا رب کہے گا سلام قول من رب رحیم،
میں کہنا ہے شاباش ایسی ہی ہونی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑنے، لوگوں نے سجدوں میں گر جانا ہے اپنے رب کو دیکھ کے، انہیں کہنا واہ پیارے رب، اللہ نے کہنا سب کافر کو جلا دیں گے اللہ تعالیٰ، سب کو سامنے کھڑے ہوں گے ادھر کافر، مومنین جو حالات برے میں کھڑے رہے ان کو بلا کے بڑی شاباش کریں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان کے ساتھ کلام کریں گے، ان کی طرف رحمت کی نظر کریں گے، اور قرآن میں آتا ہے کہ ان کی طرف نہ رحم کی نظر کریں گے، نہ کلام کریں گے، نہ بات کریں گے، ادھر ہی منہ رکھ کے بات کری جائیں گے، یہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہم سے تو رکھ کر بات کرے، اللہ کہتا ہے آج ان سے بات کرنے کا دن ہے، بڑی دعائیں یہ مانگا کرتے تھے، یہ بیچارے بڑے مشکل حالات میں کاٹ کے ہیں، پر میرا انہوں نے دین کو قائم رکھا، تو اللہ کے دین کو قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اے اللہ آپ سے یہ دعا ہے کہ اگر یہ روزے ہمارے آخری روزے تھے تو ہم کو ان لوگوں میں لکھ لے جن کی تو نے مغفرت کر دی ہے، اور اگر دوبارہ موقع ملے تو پھر ہم کو دوبارہ ایک موقع دینا تاکہ ہم دوبارہ سے تیرے بندے بن کر تیرے سامنے آئیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم فک کل اسیر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم انی اسألک من الخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الشر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم بہ منی، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین۔ یا الہی ہمارے قیام، صیام، قرآن کریم سب کو قبول و منظور فرما، یا الہی ہمیں ان تمام چیزوں کا اجر عطا فرما، اور اے اللہ اجر ہمارے اعمال کی بنا پر نہ عطا فرما، محض اپنے فضل و کرم کی وجہ سے عطا فرما، یا الہی یہ تیری شان ہم نے عبادات نہ کر سکے ہیں مگر تو اپنی شان ہم کو اس کا بدل اور اجر عطا فرما، یا اللہ جو کچھ تو ہمیں دے رہا ہے محض اپنی شان کو دیکھ کر ہم کو عطا فرما، اور یا اللہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ تو ہم اپنے بہت ہی کم علم کی وجہ سے بہت کم مانگتے ہیں، اپنی جناب سے پورا فرما، ہمارے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، یا الہی ہماری حکومتوں کو اپنے دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، خلافت اسلامیہ کا احیاء فرما، یا اللہ جو تیرے مقابلے میں دین کے اس وقت مقابلے میں کھڑے ہیں اور دین کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تو بھی ان کا ساتھ عطا فرما، یا الہی جو تیرے دین کے دشمن ہیں اور تیرے دین کو گرانا چاہتے ہیں اور تیرے دین کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کے پر طرح طرح کے عذاب بھیج، اور ہماری طرح طرح کے ان لشکروں سے جو نظر نہیں آتے ان سے بھی مدد فرما، اور جو نظر آتے ہیں ان سے مدد فرما، جن کے پاس رزق کی کمی ہے یا اللہ ان کو رزق عطا فرما، اور وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے گمان ہے، اور جہاں سے نہیں گمان وہاں سے رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ جزوی بیمار ہیں پورے بیمار ہیں یا اللہ وہ ہمیں اپنی پوری شفا عطا فرما، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اور تو دو جہان کا والی ہے، ہماری جھولی خالی ہے، یا اللہ اس جھولی کو بھر دے، اور یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، حسن خاتمہ عطا فرما، ہمیں زندگی میں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ آخری وقت میں جاری ہو جائے، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے ظاہر باطن ہر طرح کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما،
ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ عبد المنان پہلے یہ اتار لو۔